نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین کرام، آج کے اس درس حدیث میں حدیث کی کتاب ریاض الصالحین کے باب فی الامر بالمحافظۃ علی السنۃ و آدابہا کی آیت نمبر 5 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس باب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کو اور احادیث کو لائیں گے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بھی ضروری ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آیتیں لاتے ہیں قرآن پاک کی، اس سے بعد احادیث شریفہ لاتے ہیں۔ تو ان آیات میں سے 5ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلا وربک، تیرے رب کی قسم اس وقت تک لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک پیارے نبی جی وہ آپ کو اپنا منصف نہ بنائیں اپنے تنازعات میں، جو آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں، پیارے نبی جب تک آپ کو منصف نہیں بنائیں گے انصاف کرنے والا، فیصلہ کرنے والا، تو اس وقت تک لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ پیارے نبی جی جو آپ فیصلہ کر دیں اس کو من و عن دل و جان سے جب تک کوئی تسلیم نہیں کرے گا اپنے نبی کے فیصلے کو، پھر بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جس طرح مومن ہونے کے لیے اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اس طرح نبی کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، ایک دفعہ ایک منافق کا اور ایک یہودی کا آپس میں کوئی تنازع تھا، وہ اپنا معاملہ لے کر آئے پیارے نبی جی کے پاس کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ ایک منافق تھا اور ایک یہودی تھا۔ منافق اپنے آپ کو ایمان والا کہتا تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں کا معاملہ سنا تو حضور نے دیکھا کہ یہودی حق پر ہے اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ہے منافق ہے وہ حق پر نہیں ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ وہ جو بندہ تھا دوسرا، اس نے ایسا کیا جی، کہا کہ میں نبی کا فیصلہ نہیں مانتا ہوں۔ وہ گیا سیدھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ساتھ اس یہودی کو بھی لے گیا، جا کر کہنے لگا جی کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ تو وہ یہودی کہنے لگا حضرت عمر کو کہ جی آپ سے پہلے بھی ہم نبی علیہ السلام کے پاس گئے ہیں تو آپ کے نبی نے نا میرے حق میں فیصلہ فرما دیا ہے، لیکن اس کو آرام نہیں آتا، یہ آپ کے پاس دوبارہ معاملہ لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ دونوں بیٹھو۔ اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور جو شخص منافق تھا اس کی گردن تلوار سے اڑا دی۔ فرمایا جس کو نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے، عمر کا فیصلہ اس کے بارے میں یہی ہے۔ اچھا پھر ایسا ہوا کہ جو بندہ جس کا سر اڑا دیا تلوار سے، اس کے والی وارث آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کہا جی کہ ہمارا بندہ انہوں نے مار دیا، تو آپ قصاص لیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ فرمایا جو بندہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا سر قلم کیا ہے وہ تو مومن ہی نہیں تھا، ایمان والا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی بھی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، جتنے ایمان والے فوت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ اس حدیث پاک کے درس کو قبول فرما، ہدایت کا سبب ذریعہ بنا، ہماری نماز قبول فرما، ہمیں نیک اعمال پر مرتے دم تک استقامت نصیب فرما، اسلام والی زندگی عطا فرما، ایمان اور شہادت